ایک دھندلا سا چہرہ، ایک اپنائیت بھرا لمس، جانی پہچانی خوشبو اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اشر، اس کے کانوں کے پاس ہلکی سی سرگوشی ہوئی تھی۔ وہ چونک کے جاگا تھا نیند سے، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ آج پھر اسے یہ خواب نظر آیا۔ وہ کافی عرصے یہ خواب دیکھتا آ رہا تھا۔ واضح کچھ بھی نظر نہ آتا، لیکن اسے محسوس ہوتا کوئی بہت اپنا اس کے پاس ہے، جسے وہ جانتا ہے، لیکن کون؟ وہ کچھ دیر خواب کے زیر اثر رہا، پھر سر جھٹک کے لیٹ گیا اور پھر سے حریم کو سوچنے لگا۔ اسے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ ہمیشہ کھو جاتی یا خوفزدہ سی ہو جاتی، یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نظروں میں وہ حیران پریشان آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ کھوئی کھوئی سی اس لڑکی کا سراپا اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہمیشہ وہ کھو جاتی، پریشان ہو جاتی، گھبرا جاتی، اور آج وہ خوفزدہ سی تھی۔ آخر کیوں؟ کون ہے وہ لڑکی؟ وقار اسے دیکھتا وہیں آ گیا۔ ہیلو ینگ مین، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ بولے تھے۔ اشر انہیں دیکھ کے مسکرا پڑا۔ آئیے پاپا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ حریم یاد ہے نا آپ کو؟ اشر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وقار کچھ دیر سوچتے رہے، پھر یاد آنے پہ بولے، مسز یزدانی کے ساتھ جو آئی تھی؟ جی جی بالکل وہی، اشر نے تائید کی۔ کون ہے وہ؟ وقار کندھے اچکا گئے۔ آئی ڈونٹ نو، اینی پرابلم مائی سن؟ کھوئی ہوئی سی رہتی ہے، مجھے دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، میرے چہرے پہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوف ہوتا ہے ان آنکھوں میں، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ کہتی ہے مجھے دیکھ کے اسے کوئی اشر یاد آتا ہے۔ وہ عجیب کشمکش میں تھا۔ وقار پرسوچ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ روتی ہے، اس رات بہت رو رہی تھی، میں نے چپ کرانا چاہا تو غصہ کر کے چلی گئی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کون ہے وہ؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں، وہ کون ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ رکا۔ وقار اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اشر انہیں دیکھنے لگا، لیکن کبھی کبھی ایک عجیب اٹریکشن فیل ہوتی ہے اس سے، جیسے ایک اپنائیت، ایک اسپیشل احساس، کوئی خاص رشتہ۔ وقار نے سوچ لیا تھا کہ وہ حریم سے ضرور ملیں گے، لیکن اشر کو کچھ نہیں کہا۔ زیادہ مت سوچو ینگ مین، اور سو جاؤ، ورنہ عشق ہو جائے گا مائی بوائے۔ وہ شرارتی ہوئے تو اشر جھیم گیا۔ پاپا آپ بھی نہ، وقار مسکرا پڑے۔ ایک بڑے سے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ وقار جلندر اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک لمبی سانس خارج کر کے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر آ کے اس نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ ایک ویٹر اس کے پاس آیا۔ گڈ ایوننگ میم، ادھر سے پلیز۔ وہ احتراماً کھڑا اسے دائیں طرف جانے کا کہہ رہا تھا، جدھر وقار اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کی ٹیبل کے قریب آئی۔ وقار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو مس حریم۔ ہیلو، جواباً حریم بھی مسکرائی۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ وقار کے کہنے پہ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی تو وقار بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ کیا لیں گی آپ؟ کافی؟ حریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آرڈر دے کے وہ حریم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ ملنا چاہ رہے تھے مجھ سے؟ حریم نے ان سے سوال کیا۔ جی بالکل، وقار دھیرے سے بولے۔ پوچھنا چاہو گی کیوں؟ حریم ابھی بھی حیران تھی کہ وقار نے کیوں اسے بلایا ہے۔ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا تھا، وقار اسے دیکھ کے بولے۔ جی کہیے۔ وہ ابھی تک مضطرب تھی۔ ویٹر کافی لایا اور ان کے لیے ٹیبل پہ رکھ کے خود چلا گیا۔ وقار نے کہنا شروع کیا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پہ گیا ہوا تھا۔ وہاں ہم شکار کر رہے تھے جب مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں نے جھاڑیوں کے پاس جا کے دیکھا تو وہاں ایک باڈی پڑی تھی، زخموں سے چور، خون سے لت پت، نیم بے ہوش۔ حریم کا دل رک سا گیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے گاڑی تک لے آیا اور شہر لا کے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ اس شخص کی حالت بہت خراب تھی، اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا بہت خون بہا تھا، اسے بلڈ کی نیڈ تھی، اسے بہت گولیاں لگی تھیں، پیٹھ پہ، سینے پہ، پیٹ پہ، ٹانگ پہ۔ حریم کی گرفت ٹیبل پہ سخت ہوئی۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقار رک کے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے۔ وہ 6 مہینے زیر علاج رہا۔ 6 مہینے تک اس کے کافی زخم بھر چکے تھے۔
میں نے اسے امریکہ اپنے بھائی کے پاس بھیجا تاکہ ٹھیک سے اس کی ٹریٹمنٹ ہو۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ اس کا نام اشر ہے، باقی اسے کچھ یاد نہ تھا۔ حریم نے سسکی لی۔ وقار چونک کے اسے دیکھ رہے تھے۔ آر یو اوکے مس حریم؟ حریم آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ میرا اشر ہے، میرا اشر۔ وقار مسکرائے۔ ہاں وہ تمہارا اشر ہے۔ حریم سر جھکائے ہلکی آواز میں رونے لگی۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخے چلائے، روئے اور چلا چلا کے کہے میرا اشر زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ لیکن وہ صبر کے پل باندھے خود پہ بس ہلکی آواز میں رو رہی تھی۔ حریم وہ نہیں سن رہی تھی، وہ بس رو رہی تھی۔ ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر آ کے وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے وہ آہستہ سے چلتی بینچ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ وقار بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ وہ اس کے پاس کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے حریم، اور اس کی یادداشت تم بنو گی حریم۔ اسے تم یاد دلاؤ گی اپنا آپ۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ مجھے اس کے پاس لے چلیں گے پلیز؟ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وقار کو اس لڑکی پہ اس لمحے رحم آیا۔ وہ دھیرے سے مسکرا پڑے۔ بالکل، لیکن اسے کہو گی کیا؟ حریم سوچ میں پڑ گئی۔ پتہ نہیں کیا کہوں گی، وہ تو مجھے پہچانتا بھی نہیں، کیسے اسے اپنی پہچان بتاؤں گی؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ مشکل اور کٹھن راستہ چل کے جب آپ یہاں تک آ گئی ہیں تو منزل تک بھی پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ ان کے بولنے سے حریم کو تقویت ملی تھی، حوصلہ ملا تھا۔ وہ بھی مسکرا پڑی۔ انشاءاللہ۔ حریم کو خوش دیکھ کے شعیب ہمدانی اور جویریہ بھی خوش ہو رہے تھے۔ مجھے یقین تھا وہ میرا ہی اشر ہے۔ اللہ نے تمہارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیا حریم۔ کہتی تھی نا تم، کب ختم ہوگا میرا امتحان؟ لو ہو گیا ختم، جویریہ اسے کہہ رہی تھی، اور حریم ہنستے ہنستے رو پڑی۔ ارے پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ جویریہ بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ آپی مجھے اشر سے ملنا ہے۔ لیکن کیسے ملوں، کیسے؟ وہ روتے روتے بولی۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے، ابھی پلان بناتے ہیں۔ حریم کا رونا نہیں رک رہا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اشر کے گلے لگ کے اپنے سارے شکوے اسے سنائے۔ اس کی باہوں کے پناہ میں وہ اپنے سارے دکھڑے سنائے۔ اس کی خوشبو سے وہ اپنی سانسیں مہکائے۔ اس کے لمس سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ وہ اپنی کیفیت کسی کو نہیں بیان کر رہی تھی، لیکن اس کا انگ انگ اشر اشر بول رہا تھا۔ اشر، اشر، ایک جانی پہچانی آواز۔ کہاں سنی ہے اس نے یہ آواز؟ کہاں؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سنی ہوئی ہے۔ وہ کھویا کھویا سا اس آواز کے پیچھے چل رہا تھا۔ سسکی کی آواز آئی۔ سسکی لیتے ہوئے اسے پکارا گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ متواتر یہ خواب دیکھنے لگا تھا اب۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آواز کس کی ہے۔ سنی ہوئی، جانی پہچانی آواز۔ وہ اپنی پیشانی ملتا دوبارہ سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آفس سے تھکی ہوئی آئی ہی تھی۔ تھکی تھکی سی وہ جویریہ کو بلانے لگی۔ آپی۔ ڈرائنگ روم میں ایک سامنے بیٹھے دو اشخاص کو دیکھ کے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ السلام علیکم۔ وقار اور اشر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ اشر نے اونچی آواز میں اسے سلام کیا۔ تھکی تھکی سی وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا پڑا۔ حریم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے آگے بڑھ کے انہیں سلام کیا۔ بیٹھیے نا۔ وہ دونوں اپنی جگہ بیٹھ گئے تو حریم بھی جویریہ کو باہر آنے کے اشارے کرنے لگی۔ انہیں معذرت کر کے وہ دونوں باہر آئیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ سرپرائز کرنا چاہ رہے تھے تمہیں، منع کر دیا تھا انہوں نے، جویریہ اسے بتانے لگی۔ میں جا رہی، تم بھی فریش ہو کے آ جاؤ۔ جویریہ اندر چلی گئی جب حریم نے سر جھٹکا، پھر مسکراہٹ نے اس کا چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ فریش ہو کے ان کے پاس آئی۔ اشر نے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ حریم نے اشر کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حریم کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس کے چہرے پہ ہزاروں رنگ کھل گئے تھے۔ حریم بیٹا، سنا ہے آپ کوئی بک لکھ رہی ہیں؟ وقار کے پوچھنے پہ وہ سنبھل کے انہیں دیکھنے لگی۔ جی انکل۔ تو بھئی ہمارے صاحبزادے کو بھی دکھاؤ وہ کتاب۔ جی۔
وہ حیران ہوئی۔ وقار آنکھوں سے اسے اشارہ کرتے بظاہر مسکرا رہے تھے۔ جی ضرور۔ وہ مسکرا کے اشر کو دیکھنے لگی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حریم بھی اٹھی اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کنفیوز ہوتی حریم آنکھیں چرا کے مسکرانے لگی۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کے وہ کچھ دیر رکی۔ اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ہم یہیں لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں، اشر اسے دیکھتا بولا۔ نہیں، آئیے پلیز۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولتی اندر آئی۔ بیٹھیے پلیز۔ اسے صوفے پہ بیٹھنے کا کہہ کے وہ بھی بیٹھ گئی کچھ فاصلے پہ۔ اشر کمرے کا جائزہ لینے لگا اور حریم اس کا۔ بلیو جینز پہ بلیک شرٹ کے ساتھ ہلکی شیو کے ساتھ وہ حریم کو بار بار کنفیوز کر رہا تھا۔ سچ جاننے کے بعد اسے اشر پہ پیار آ رہا تھا، اپنائیت کا احساس، اپنا ہونے کا احساس۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کے نکاح میں تھی، ایک خوبصورت اور پاک بندھن جو ان کے بیچ تھا، لیکن اشر کو یاد نہیں تھا کچھ، اور حریم سب جانتے ہوئے بھی اس سے دور تھی۔ اشر کی نظر اس پہ پڑی، اسے خود کی طرف دیکھتا پا کے وہ اس کی آنکھوں میں کھو گیا ہو جیسے۔ کچھ کہتی ہیں آنکھیں، لیکن کیا؟ لمحے سرکتے گئے۔ حریم نے دیکھا، نظریں جھکا دیں۔ اس کے چہرے پہ ہزاروں رنگ بکھر گئے تھے۔ اس کا دل کسی اور لیے دھڑک رہا تھا۔ اس کا مجازی خدا اس کے سامنے ہی تھا، اس کی محبت، لیکن اس میں پلکیں اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اشر زیر لب مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے کے خوبصورت رنگوں میں وہ کھو رہا تھا۔ حریم نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے ایک پل کو لگا اشر کو سب یاد آ گیا ہو۔ آپ بہت خوبصورت ہیں حریم، شفاف دل کی مالک ہیں آپ۔ حریم مسکرا پڑی، پھر سنبھل کے کہنے لگی، میں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ اس کی بات پر اشر مسکرا پڑا۔ کیوں، آپ کو پیاس لگی ہے؟ جی۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی اور کمرے سے نکل کے کچن میں آ گئی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ وہ مسکرانا بھول گئی۔ خواب دیکھنے چھوڑ دیے تھے اس نے، محبت کے احساس سے وہ بے خبر ہی ہو گئی تھی۔ سارے احساس اس کے اندر مر چکے تھے، لیکن وہ دوبارہ سے زندہ ہو رہی تھی۔ محبت کی بوندیں اس کے دل کی زمین بھگو رہی تھی پھر سے۔ اس کی آنکھیں خواب دیکھنے لگی تھیں، اپنے اشر کے خواب۔ اس کے چہرے نے خوبصورت رنگوں کو محسوس کرنا شروع کیا تھا اب۔ پل پل اسے لگتا اشر کو بھی سب یاد آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اسے محبت، اپنائیت کے رنگ نظر آنے لگے تھے۔ اس نے جذب کے عالم میں اپنی آنکھیں موند لیں۔ اشر، مجھ سے دور مت جاؤ۔ اب آواز تھوڑی واضح تھی، چہرہ ابھی بھی دھندلا سا تھا۔ میرے اشر۔ اسے اس جانی پہچانی آواز کی سمجھ آ رہی تھی اب۔ کچھ دھاندلے چہرے جو اسے دور لے جا رہے تھے، لیکن کون تھے؟ میرے اشر کو کچھ مت کہیے پلیز، چھوڑ دے اسے اشر۔ حریم، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ وہ ایک دم نیند سے جاگا تھا، وہ کوئی اور نہیں حریم تھی۔ وہ جانی پہچانی آواز جو اسے سنائی دیتی تھی وہ حریم کی تھی۔ حریم، وہ زیر لب بڑبڑایا، تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ دھندلے چہرے کس کے تھے؟ کون تھے؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ میں کل ہی ڈاکٹر جویریہ کے پاس جاؤں گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی ایک خوشگوار احساس نے اسے گھیر لیا۔ حریم کا خیال، حریم کے مسکراتے لب، اس کی جھکی پلکیں، اس کے چہرے پہ بکھرے خوبصورت رنگ، چاہت کے رنگ۔ وہ تو جیسے کھو گیا تھا اس پل میں۔ بیل کی آواز پہ حریم نے دروازہ کھولا۔ سامنے اشر کو دیکھ کے وہ پہلے حیران ہوئی، پھر ایک خوشگوار احساس اس کے چہرے پہ پھیل گیا۔ اشر کو لگا اس کی آنکھیں بول رہی ہیں، وہ اس سے پہلے اس کی آنکھوں میں کھو جاتا۔ حریم کی آواز پہ چونک پڑا، آپ یہاں؟ جی۔ وہ کنفیوز ہو گیا کہ کیا کہے اب۔ آپ ہی نے بتایا تھا آپ آئیں گے، آئیے نا پلیز۔ وہ اسے راستہ دیتی سائڈ پہ ہو گئی۔ حریم اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ بیٹھیے۔ وہ بیٹھ گیا صوفے پہ۔ آپ بھی آتی ہوگی، بس کلینک میں ہے۔ مجھے بھی کلینک جانا چاہیے تھا پھر تو۔ وہ شرمندہ سا ہو رہا تھا تو حریم جلدی سے بولی، نہیں آپ یہیں آیا کریں۔ اشر اس کی ایسے کہنے پہ مسکرا پڑا، جبکہ حریم شرمندگی چھپانے لگی۔ آپ کو انہوں نے یہی بلایا ہے نا؟ اشر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کے باہر نکل گئی اور کچن میں آ کر خود کو بولنے لگی، انسان بن حریم، کیا کر رہی ہے تو؟ پھر خود ہی ہنسنے لگی۔
وہ اب روز آنے لگا تھا، در حقیقت اپنے وقت سے پہلے آتا تاکہ جویریہ کے آنے تک وہ حریم کے ساتھ وقت بتا پائے۔ اسے حریم میں دلچسپی ہونے لگی تھی، اس کی بے ساختگی پہ، اس کی بولتی ہوئی آنکھوں میں وہ کھو جاتا، اس کے چہرے کے خوبصورت رنگوں میں وہ کھو جاتا۔ حریم کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اشر بور ہو کے کمرے سے نکلا اور کچن تک آیا۔ وہ اب ان کے گھر کی فرد کی طرح بن چکا تھا۔ کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے وہ حریم کی پشت کو دیکھنے لگا جو چائے بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلے چہرے نظر آنے لگے، کچھ دھندلا سا لمحہ جب حریم اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ چلتا ہوا اس کی پشت پہ کھڑا ہو کے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اس کے کندھے پہ اپنا چہرہ ٹکایا تھا۔ اسے دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ حریم آہٹ پہ مڑی اور اشر کو یوں دیکھ کے اس کے پاس آئی۔ اشر، کیا ہوا اشر؟ وہ اچانک سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کے اسے دیکھنے لگی۔ اشر، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک ہو تم؟ اشر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو نا؟ کمرے میں چل کے بیٹھو۔ وہ پریشانی میں یہ بھی بھول گئی کہ وہ اشر کے زیادہ قریب آ گئی ہے۔ وہ اسے لیے کمرے میں لے آئی اور صوفے پہ بٹھا کے اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ کیا لاؤں؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اشر سنبھل گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ حریم کو احساس ہونے پہ شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اب وہ جلدی سے اٹھ کے دوسرے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی تھی اور اپنی انگلیاں مسلنے لگی، جبکہ اشر کی جانچتی نظریں اس پہ تھیں۔ اس کا یوں قریب آنا، اشر کے یوں پریشان ہونا، وہ اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حریم تو سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر ہے، لیکن یہ بات اشر تو نہیں جانتا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اشر کی آواز پہ وہ جو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی بالکنی میں بیٹھ کے اچانک کتاب نظر سے ہٹا کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ آج سارا وقت اس کے سامنے نہیں گئی تھی تو اشر اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ حریم نظریں جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ بیٹھیے پلیز۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اشر بھی دوسری کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کون ہیں آپ؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میں حریم، وہ اسے دیکھ کے بولی، پھر اس کی نظروں سے خائف ہو کے سر جھکا گئی۔ حریم، آپ میرے خوابوں میں بھی آتی ہیں۔ حریم چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ایک دھندلا چہرہ نظر آتا ہے خواب میں، اور کچھ دھندلے چہرے ہوتے ہیں جو مجھے آپ سے دور لے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ انہیں روک رہی ہوتی ہیں۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری حریم ہوں اشر، تمہاری حریم۔ ہمارا نکاح ہوا تھا، ہم خوش تھے بہت۔ اشر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ حریم بے خودی میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میرے ادا سائی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، تمہیں میرے سامنے، میرے ان آنکھوں کے سامنے تم پہ گولیاں چلا دیں، اور اس نے سسکی لی۔ مجھے لگا تھا تم مر گئے، میں خود کو بھول گئی تھی، تم مر گئے تھے، میں مر گئی تھی، لیکن ایک دن تم میرے سامنے آ گئے، زندہ سلامت۔ اشر کی نظریں اس پہ ٹکی تھیں۔ یہ کیا بول رہی تھی حریم؟ اسے کیوں کچھ یاد نہیں، سب کچھ دھندلا سا ہے بس۔ میں انتظار کر رہی ہوں اشر کہ تم بھی مجھے پہچان لو۔ جن آنکھوں سے تم مجھے بے خودی میں دیکھتے تھے، تم ایک دن مجھے پھر سے دیکھنے لگو گے۔ وہ جو محبت تھی تمہیں مجھ سے اور مجھے محبت تھی تم سے، تمہیں ایک دن پھر سے مجھ سے وہی محبت ہو جائے گی۔ میں انتظار کر رہی، نہیں پتہ وہ دن کب آئے گا، لیکن مجھے انتظار ہے۔ وہ ٹرانس میں بول رہی تھی۔ حریم، اشر نے اسے پکارا تھا۔ وہ بے خودی میں اسے دیکھ رہی تھی، اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ حریم نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر اٹھ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اشر دیر تک وہیں بیٹھا اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ اس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظر اپنے موبائل پہ پڑی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف سے کچھ دیر کے بعد کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو دادو، اس نے سسکی لی۔ مہناز کا دل گھبرا گیا۔ میری دھی رانی، کیا ہوا ہے تجھے؟ میں تھک گئی ہوں دادو، آپ کے پاس آ جاؤں پلیز؟ مہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بچی، تیرا ہی گھر ہے، آ جاؤ۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ تھک گئی تھی وہ، کچھ دیر یہاں سے جانا چاہتی تھی، دور، سو وہ جا رہی تھی۔ جویریہ اور شعیب ہمدانی نے اسے نہیں روکا، اس کے لیے فی الحال یہی بہتر تھا۔
گاؤں کے احاطے میں گاڑی داخل ہوئی تو ماضی کی یادیں اپنے صفحے پلٹنے لگی۔ اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے۔ گاؤں کی وہی دل فریب خوشبو، وہی چھوٹے چھوٹے بچے جو ادھر ادھر ہنستے ہوئے بھاگ رہے تھے، کچھ بچیاں جو دوپٹہ منہ میں دبائے اسے دیکھ رہی تھیں، کچھ عورتیں پانی کے مٹکے اٹھائے جا رہی تھیں۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ گاؤں کی فضا میں وہی خوشگواریت تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا اس کے گال پہ۔ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو وہ گاڑی سے باہر آئی۔ ملازم احترام میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بوا تھی۔ وہ آگے بڑھ کے ان کے گلے لگی۔ بوا، میری پیاری بوا۔ بوا اس کے والہانہ انداز پہ آبدیدہ ہو گئی۔ پھر وہ اپنی دادی کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ کے وہ روتی رہی۔ دیر تک یوں ہی روتی رہی۔ اس کا رونا دیکھ کے کچھ ملازم بھی آبدیدہ ہو گئے۔ انہیں اپنی چھوٹی بیوی سے پیار تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ سردار محمد یوسف کے کمرے میں آ کے وہ بابا سائیں کے پاس دیر تک بیٹھی رہی۔ وہ اب بول سکتے تھے کچھ اور ہل بھی سکتے تھے۔ حریم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اپنے بابا سائیں اور دادی کے ساتھ اس نے کھانا کھایا۔ پھر جب اسے اپنی دادی کے ساتھ تنہائی میسر ہوئی تو اس نے اشر کے بارے میں سب مہناز کو بتایا۔ مہناز نے اس کی سب باتیں سنی، پھر اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ وہ جان جائے گا، وہ تمہارا ہی ہے، تمہارے پاس ہی آئے گا۔ اتنا راستہ مضبوطی سے چلتی رہی اور اب جب منزل قریب ہے تو میری دھی تھک گئی ہے۔ حریم انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آئے گا حریم، وہ ضرور آئے گا۔ بیل دے کے وہ حریم کے دروازے کھولنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن سامنے جویریہ کو دیکھ کے وہ حیران ہوا، پھر سنبھل کے انہیں دیکھنے لگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ جویریہ نے جواب دے کے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اسے لے کے ڈرائنگ روم میں گئی تھی۔ کیسے ہو اشر؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اشر نے مسکرا کے جواب دیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حریم حریم گھر پہ نہیں ہے، وہ اپنے گاؤں گئی ہے۔ اشر حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہاں اس کے فادر اور دادو ہوتے ہیں تو ان سے ملنے گئی ہے۔ جویریہ اس کا چہرہ غور سے دیکھتی بتا رہی تھی، جبکہ اشر کا دل بجھ گیا تھا۔ یہاں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا اب۔ وہ یہاں سے چلے جانے کا سوچ رہا تھا جب جویریہ کی آواز پہ وہ چونکا۔ چائے یا کافی؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، یہ کہہ کے وہ جلدی سے نکل گیا وہاں سے۔ جویریہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ حریم، بہت جلد اشر آ رہا ہے تمہارے پاس۔ میں حریم کے گاؤں جا رہا، اشر وقار جلندر سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہاں تمہیں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، انہوں نے منع کر دیا۔ اشر بے چین ہو گیا۔ بابا پلیز، آپ تو سمجھے مجھے، میں حریم کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ تو معلوم ہے نا آپ کو۔ وقار اسے دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اکیلے نہیں جاؤ گے، 3-4 گارڈز کے ساتھ جاؤ گے۔ اشر مسکرا پڑا۔ کتنی فکر تھی اس کے بابا کو اس کی۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہو کے جا رہی تھی۔ یہ راستے اس کے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ دھندلی یادیں اس کے ذہن سے ٹکرانے لگی۔ ایک کھنکتی ہوئی آواز، بیک ویو مرر سے آنکھوں کا تصادم، کچھ لوگ جو اشر کو جانتے تھے رک رک کے اسے دیکھ رہے تھے، حیرت کا اظہار کر رہے تھے، کچھ منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارے یہ تو اشر ہے، اپنا یار۔ کسی کی آواز پہ وہ چونکا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا تھا۔ گاڑی رکی۔ وہ نیچے اترا تو 2 مسلح آدمی بھی اس کے ساتھ اتر گئے۔ وہی آدمی اب حیرت سے اب دیکھ رہے تھے۔ اوئے، ہمارا اشر تو بڑا آدمی بن گیا ہے۔ دوسرا کہنے لگا، جینٹل مین۔ اشر کے لب مسکرا پڑے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ دھندلے چہرے اس کے ذہن میں آنے لگے۔ مطلب یہ حریم کا ہی نہیں، اس کا بھی گاؤں تھا۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکا اس کے طرف آنے لگا، قریب آ کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ اشر، میرا یار، میرا جگر، تو زندہ ہے؟ وہ اسے گلے لگائے رونے لگا۔ اشر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم سمجھے تھے ہمارا یار مر گیا، سردار سالار نے مار دیا تھا تجھے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہی دھندلے چہرے جو اسے حریم سے الگ کر رہے تھے۔ حویلی لے چلو گے مجھے؟ اشر نے اسے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کے وہ بھی بیٹھ گیا اور گاڑی پھر سے ان راستوں پہ چلنے لگی۔ وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ پہ رکی تو گارڈ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لڑکے نے جوش سے اسے کہا
یہ اپنا اشر ہے، حویلی والوں کا مہمان ہے یہ۔ گاڑی آگے بڑھی، وہ گاڑی سے نکلا تو وہاں موجود کچھ ملازم جو اسے جانتے تھے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس وہ اشر تو کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ سب حیرت زدہ تھے اور سب سے زیادہ حیرت زدہ وہ خود تھا، جبکہ وہ لڑکا بول رہا تھا، ہمارا اشر زندہ ہے، شہری بابو بن گیا ہے، شہر سے بڑا آدمی بن کے آیا ہے۔ اس کی نظر سامنے پڑی جہاں پہلی دفعہ اس کی نظر حریم پہ پڑی تھی، اور وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ حریم، اس نے زیر لب دہرایا۔ کچھ دھندلے لمحے کوئی انہیں گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر لے کے جا رہا تھا۔ دھندلی حریم کے چہرے پہ زخم تھے اور اس کے بال کھینچ رہا تھا وہ۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کسی نے اسے اشر کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی حویلی سے باہر آئی تھی اور اب وہیں رکی اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی رک کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بوا آگے بڑھی تھی۔ میرا اشر پتر آیا ہے، مٹھائیاں بانٹو۔ وہ بوا کو دیکھنے لگا۔ ایک دھندلا سا چہرہ اسے یاد آیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اندر حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حریم سائڈ پہ کھڑی بے خودی میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ بوا دونوں کو لیے اندر آئیں تو مہناز آگے بڑھی اور اشر کو خوش آمدید کہنے لگی۔ ان کی نظر سامنے ویل چیئر پہ بیٹھے شخص پہ پڑی۔ ایک آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی، لے جاؤ اسے، بند کر دو۔ بابا سائیں نہیں، پلیز اشر کو کچھ مت کہیں بابا سائیں۔ وہ اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں حریم کو زور کا تھپڑ پڑا تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آگے بڑھے یا وہیں رکے۔ وہ چپ چاپ کبھی اس شخص کو دیکھتا، کبھی اس جگہ کو۔ حریم اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ درد پھیل رہا تھا اس کے وجیح چہرے پہ۔ میرے پاس آؤ اشر پتر، اس شخص کی آواز آئی تھی۔ میں معافی کے لائق خود کو نہیں سمجھتا، لیکن کیا مجھے معاف کر دو گے؟ وہ وہی دو زانوں گرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ دھندلی یادیں، دھندلی باتیں۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ حریم گھبرا کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اشر، وہ سر اٹھا کے حریم کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اشر ٹھیک ہو؟ وہ حریم کو بے خودی میں دیکھے جا رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو کو اپنی انگلی کی پور سے صاف کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حریم، اس کا نام لیتا حریم کو وہ وہی اشر لگا تھا، وہی اشر، اس کا اشر۔ یہی جگہ ہے نا، یہی جگہ جہاں ہماری پاک محبت کا قتل ہوا تھا۔ حریم رو ہی پڑی۔ اشر، سب آپ دیدہ تھے۔ وہ حریم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے دیکھ رہا تھا۔ حریم، دیکھو مجھے یاد آ گیا۔ وہ رونے لگی۔ سردار محمد یوسف بھی رو رہے تھے۔ اشر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہی تو چاہتے تھے نا آپ، تو اب آپ نے ہی حکم دیا تھا نا کہ مجھے مار ڈالے۔ 6 گولیاں ماری گئی تھی مجھے، 6 گولیاں۔ حریم کو وہ لمحہ یاد آیا جب اشر مسکراتا ہوا امید بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو اشر پتر، میں قاتل ہوں، گنہگار ہوں تم سب کا، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ وہاں کھڑا ہر شخص 2 سال پہلے کیے ہوئے اس ظلم کو یاد کر کے آپ دیدہ تھا۔ مجھے لگا میں کھو چکی ہوں اپنے اشر کو۔ حریم اس کے کندھے پہ سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے لگا میں پا چکا ہوں تمہیں۔ حریم سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ اشر بھی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حریم، ہمارے نصیب میں شاید ایسے ہی ملنا لکھا تھا۔ اب ہم آخری سانس تک ساتھ رہیں گے۔ تب میں کمزور تھا، شاید بہت کمزور۔ سرداروں کا مقابلہ کرنا شاید میرے بس میں نہیں تھا۔ حریم نے اس کے لبوں پہ اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ تم میرے ہو اشر، میرے پاس ہو، مجھے اور کچھ نہیں سوچنا، بس کچھ بھی نہیں، سب ایک ڈراؤنا خواب تھا جو ختم ہو چکا۔ اشر نے دھیرے سے اس کی ہتھیلی چومی اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کے اسے اپنے قریب کر کے اس کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتار رہا تھا۔ حریم کا دل زور سے دھڑکا تھا، ایک انوکھا خوبصورت احساس، بنا کسی خوف ڈر کے۔ اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھی۔ شہر سے وقار، شعیب، ہمدانی اور جویریہ بھی آئے ہوئے تھے۔ آخر کو حریم اور اشر کی دھوم دھام سے شادی کے انتظامات چل رہے تھے۔ وہ کیسے نہ آتے؟ لڑکیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی وہ، اور اسے مہندی لگائی جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے اس کے کان میں کچھ کہا، اس کی آنکھیں تک مسکرانے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بالکنی میں آئی اور نیچے دیکھنے لگی جہاں اشر کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ نیچے آؤ، اس نے آہستہ آواز میں اسے کہا۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی اور اپنے مہندی لگے ہاتھ دکھانے لگی اسے۔
وہ منتیں کرنے لگا تو وہ جلدی سے بالکنی سے نکل کے لڑکیوں کے بیچ سے ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ ارے دلہن بھاگ گئی، لڑکیاں چیختی ہی رہ گئیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی، اسے کچھ نہیں تھا پتہ، بس اسے اپنے اشر کے پاس پہنچنا تھا۔ اشر کے قریب آ کے اس کے گلے لگی۔ اشر نے اس کی اس ادا پہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اسے لیے سائڈ پہ آ گیا تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ اشر کو دیکھ رہی تھی۔ اشر اس کے ہنا لگے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ میرا نام بھی لکھا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ڈھونڈ لو، وہ اترا کے کہنے لگی۔ وہ شرارتی سا اس کے لبوں پہ جھکا۔ بتا دو۔ حریم نے اسے دھکا دیا۔ شرم کر لو کچھ۔ وہ ہنسنے لگا۔ تمہارے ہاتھوں پہ میرا نام بہت جچ رہا ہے۔ حریم مسکرائی۔ اور میری آنکھوں میں تمہاری محبت کا عکس جچ رہا ہے۔ اشر اس کے اس اظہار پہ سرشار سا ہو گیا۔ میں جانے لگی اب۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ رکو نا۔ اشر کی آواز پہ اس کا دل اور ہی طریقے سے دھڑکا تھا۔ وہ رک کے اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہارے لیے ابھی کیا، ہمیشہ ہر لمحہ رکنے کے لیے تیار ہوں۔ اشر نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اب انہیں ہمیشہ ساتھ رہنا تھا، ایسے ہی۔ خوشیوں بھرے دن ان کے منتظر تھے۔ محبت اور نفرت کی جنگ میں ہمیشہ جیت محبت کی ہوتی ہے۔ ظالم اور مظلوم کی کہانی میں جیت ظالم کی ہو بھی جائے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وقت مظلوم کے ہاتھ بھی آتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے۔ اشر اور حریم کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ ہارے نہیں تھے کبھی، انہوں نے جنگ لڑی تھی، وہ جیت بھی گئے، کیونکہ محبت کبھی نہیں ہارتی۔